اچھا علامہ صاحب، آپ کی خدمت میں اس کو بالکل فائنل لیول پہ کلیریفائی کرنے کے لیے نا تھوڑی سی گزارش کروں آپ سے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے نا وہ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں. ایک تو بات وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث موجود ہے اہل سنت میں، شاید تفقن علیہ ہے میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو بخاری مسلم دونوں میں شاید، کہ حضرت علی سے غالباً روایت ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو غالباً حضرت علی اس کے راوی ہیں کہ جنگ خیبر کے دن پالتو یہ جو گدے ہوتے ہیں ان کا گوشت اور متعۃ النساء کو حرام کر دیا گیا تھا. ایک یہ آپ سے پوچھنا ہے. دوسری یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق محدث زبیر علی زئی صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے اہل حدیث محدث تھے، انہوں نے یہ موقف دیا تھا کہ انہوں نے وفات سے پہلے رجوع کیا تھا اور انہوں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا. میرے ذہن میں وہ کتاب نہیں ہے کہ اس میں سند صحیح موجود ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے رجوع کیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے اہل سنت میں جو مشہور ہے کہ کچھ نوجوان جو کمارے تھے اور شاید افورڈ نہیں کر سکتے تھے یا جو بھی مسئلہ تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو ایسی چیز کر دیں کہ ہم شہوت سے آزاد ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ وہ کریں، روزے رکھیں زیادہ سے زیادہ اور نوافل ادا کریں تاکہ آپ پہ شہوت طاری نہ ہو. تو اس پہ بھی انجینئر صاحب بھی اور باقی بات کہتے ہیں کہ اگر یہ موقع تھا کہ اگر یہ متع جائز ہوتا تو ان کو کس لیے اتنی پابندی کرائی گئی؟ ان کو کہہ دیا جاتا کہ تم متع کر لو. تو یہ تین چیزیں دوبارہ آخری حصہ دوبارہ دہرائیں آپ سر. ایک تو حضرت ابن عباس کا اپنی وفات سے پہلے متع سے رجوع، دوسرا یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں دونوں میں روایت موجود ہے غالباً کہ حضرت علی غالباً اس کے راوی ہیں کہ جنگ خیبر کے دن پالتو گدوں کا گوشت متع جو ہے یہ حرام کر دیا گیا ہے. اور تیسری چیز ہے کہ جو نوجوان پیش ہوئے تو ان کو کہا گیا کہ تم اگر کماری اور افورڈ نہیں کر سکتے ہو بیوی تو اس طرح کرو کہ تم پھر وہ کرو، روزے زیادہ سے زیادہ رکھو اور نوافل ادا کرو. ان کو متع کا نہیں کہا گیا. تو ابھی میں نے عبداللہ بن مسعود کا قول آپ کو دکھایا نا، وہ اس نے کہا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اگر واقعاً رسول پاک صلی اللہ، اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو عبداللہ بن مسعود تو بہت ہی جاہل آدمی ہے استجیر باللہ، کہ اس نے وہ کہتا ہے کہ وہ آیت پڑھتا ہے ایک ایسے حکم کے لیے جو منسوخ ہو چکا ہے. ایسے آیت پڑھتا ہے لا تحرموا، حلال نہ بناؤ، حرام نہ بناؤ اس طیبات، طیب چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا، اس چیز کے لیے جو واقعاً غیر طیب ہے، حرام بن چکا ہے. ایک بات. پھر میں نے آپ کو عمران بن حسین کا قول دکھایا بخاری سے، ٹھیک ہے نا. پھر میں نے آپ کو قول دکھایا عبداللہ ابن عباس کا جو بشرط مسلم سے ہی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر وقت کا خلیفہ ہے، عبداللہ ابن زبیر وقت کا حاکم ہے، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. وہ منع کرتا ہے، منع اس کا جھگڑا بہت مشہور ہے اسی متع کے معاملے میں عبداللہ ابن عباس کے ساتھ. اس کو بولتا ہے کہ تم متع سے کیوں منع، متع کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے سامنے معاملہ گزرا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متع جائز، ابو بکر کے زمانے میں جائز، پر عمر کے زمانے میں اس کو منع کیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے سب آپ کو دکھایا. اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے سنن سعید بن منصور، تحقیق حبیب الرحمن العظمی، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر میرے عزیز ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 852 میں حدیث، صفحہ نمبر 218 حدیث 852. عمر بن الخطاب نے کہا متعتان كانتا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وانا انہا عنہما وواقب علیہما. دو متعے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہ میں ان کو میں منع کرتا ہوں ان سے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، موجود ہے، میں منع کرتا ہوں. ایک متعۃ النساء، ایک متعۃ الحج، اور میں رجم کر دوں گا جو شخص متع کرے گا. پھر وہی حدیث متعتان كانتا على عهد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ انا عنہما وواقب علیہما. پھر وہی حدیث، ٹھیک ہے نا. تو یہ صریح ہے. اس کے علاوہ کتاب الاوائل میں ابو ہلال وغیرہ انہوں نے عبد الرحمن سیوطی کتاب تاریخ الخلفاء میں بہت سارا نے تصریح کیا کہ پہلا شخص جس نے متع سے منع کیا وہ عمر تھے. تو آپ کے ہاں احادیث اس میں مختلف ہیں. بعض احادیث میں ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن بہت ساری احادیث، یعنی اصل ثابت ہے، اصل ثابت ہے کہ یہ اصل میں اس کے لیے آیت نازل ہے، متع کے لیے آیت میں جائز ہے، آیت قرآن نازل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی آیت ہو کہ جس میں اللہ نے اس کو نسخ کیا، کوئی ایسی آیت قرآن میں نہیں ہے. اب بعد میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے، عمر نے منع کیا. اس میں حدیث میں آپ کے خان دو قسم کے حدیث ہیں. بعض احادیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بعض احادیث میں ہے کہ عمر نے منع کیا. تو کون سے احادیث صحیح ہیں؟ کیونکہ میرے عزیزوں میں نے یہ شواہد جو آپ کو دکھائے
کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ آپ کا بھلا کرے اور جناب عبداللہ ابن عباس، جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے. اور مسئلہ بھی مسئلہ اہم ہے، مسئلہ کوئی تیمم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کوئی سفر کرنے کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے، عفت کا، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. تو اگر جائز نہیں ہے تو پھر انسان زنا کر لیتا ہے. تو اس مسئلے میں ان کا وہ صریح موقف ہے، صریح موقف یہ ہے کہ بھائی اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے، اس کو بعد میں خلیفہ نے منع کیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جناب اچھا، اس میں سر ایک اور بڑا عقلی اعتراض بھی کر دیا جاتا ہے، اور یہ اعتراض تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں نا. اچھا، کہ اگر ایک شخص عورت کے ساتھ ان روایات سے قطع نظر کر کے آپ پیش کر رہے ہیں روایتیں، لیکن اگر ایک شخص اعتراض کر دے کہ جی یا اعتراض نہ بھی یہ کام کر گزرے، آج ہی کر گزرے آپ کے کہنے پہ، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہو چاہے اہل تشیع میں سے ہو، کہ وہ کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اس کو کوئی چند روپے دے دیتا ہے اور کہتے ہیں جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے، تو آپ اس کو زنا کے ساتھ دیں گے یا کوڑے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ میں کوڑا لگاتا ہوں؟ میں کسی کوڑا نہیں لگاتا ہوں. حکومت لگائے گی، سزاؤں کے طور پہ پکڑیں گے یا کہیں گے ٹھیک ہے اس نے مدعی کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو کہہ سکتا ہے میں کسی جگہ گیا ہوں، میں نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے جی جائز ہے. ٹھیک ہے، حکومتیں جو کچھ کرتے ہیں ان کی پالیسیاں بہت مختلف ہیں نا بھائی. حکومتوں کے کرتوت سے تو حلال و حرام نہیں بنتا نا بھائی. حکومت بہت ساری مسلمان حکومتیں، آپ شراب پئیں کچھ نہیں کہتے، آپ دبئی میں جائیں شراب خانے پہ شراب خانے کھلیں. مسلمانوں کا ملک ہے، اتنے بارز اتنے آپ کو ملیں گے، اتنے ڈانس کلب، الا ماشاء اللہ. تو ان کے کہنے سے تو کوئی چیز حلال نہیں بنتا، یا کوئی حلال حرام تو نہیں بنتا حکومتوں سے. میں گزارش جو کروں شاید آپ کو سمجھا نہیں پایا نا جی علامہ صاحب. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے فرمایا نا دلائل دیے ہیں کہ جی یہ چیز جائز ہے، اچھا، اب سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ جو سارا دنیا میں جو پروسٹیٹیوشن کا سسٹم ہے، ایک نظام ہے، آپ تو کیلیفورنیا جیسے پروسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا نا اگر یہ نظام قائم ہو جائے کہ دو شخص آپس میں تعہد کر لیں کہ میں آپ کو خرچہ دوں گا، آپ میری وائف بنے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے جتنے کے لیے جو ان کا آپس میں تعہد ہے. اگر عورت غیر رشیدہ ہے، عورت غیر باکرہ ہے، تو اس کا باپ بھی اجازت دے دے. تو کوئی باپ اجازت تو نہیں دیتا نا، اس کے مسئلات میں اغلب یہ ہے، 99% مسئلات میں نہیں ہے کہ وہ مطاع کرے. تو یہ وہی عورتیں کریں گے جو طلاق شدہ ہیں، جن کی کوئی خاوند نہیں ہے. تو یہ جب کھلے گا تو کوئی زنا نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے تو پھر اس کو عدہ رکھنا پڑے گا. اگر وہ حاملہ بنتی ہیں تو اس کا وہی جو مطاع کرنے والا شخص ہے، اس بچے کا باپ ہے، اس کو خرچہ دینا ہوگا. تو اس لیے اگر یہ سلسلہ کھل جائے دنیا میں تو کوئی زنا ہے. جیسے کہ صحیح حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں، صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھایا، ابھی میں اور ایک صحیح حدیث دکھاتا ہوں آپ کو. یہ کتاب ہے المصنف عبد الرزاق الصنعانی کی، جزء 7 چاپ ہے مکتب الاسلامی، تحقیق حبیب الرحمن العظمی. حبیب الرحمن العظمی بہت بڑے محدث تھے، اعظم گڑھ انڈیا کے، آپ کو جانتے ہوں گے، مر گئے ہیں، بہت عرصہ وفات ہو چکے ہیں. یہ صفحہ نمبر 500 میں حدیث نمبر 14029 جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے. پھر وہی راوی ہیں، یہ سب رجال ہیں مسلم کے، بخاری کے، یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی حدیث ہے. اچھا، ابن جریج فرماتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں عبد الرزاق ابن جریج سے روایت کرتے ہیں. ابن جریج فرماتے ہیں اخبرنی من اصدق ان علی علیہ السلام قال بالکوفہ، میں اس شخص، مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی ہے جس کی میں تصدیق کرتا ہوں. یہ اسی عنوان کی دوسری حدیث ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے. لولا ما سبق من رائے عمر بن الخطاب، اگر عمر بن الخطاب کا یہ فتویٰ اجتہاد نہ ہوتا، او قال من رائے ابن الخطاب، یعنی عمر کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، رائے ابن الخطاب یا رائے عمر بن الخطاب، اگر اس کا اجتہاد فتویٰ نہ ہوتا لامرت بالمتعہ، میں متعہ کا حکم دیتا. ثم ما زنا الا شقی، پھر اگر یہ متعہ رواج پاتا تو زنا کا بالکل خاتمہ ہو جاتا، زنا ہی نہ رہتا دنیا میں. یعنی عالم اسلام میں صرف وہ جو شخص بہت ہی شقی ہو، گناہ گار ہو، وہ زنا کرتا، پھر تو زنا ہی ختم ہو جاتا. اچھا جی، اور